نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید القرآن کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ یاسین، آیت نمبر 66 سے لے کر 70 تک پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم تجوید القرآن کلاس کا ایک چھوٹا سا کورس سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ 2 ماہ کا شارٹ کورس ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم لوگ مخارج، نورانی قاعدہ، صفات اور تجوید کے قواعد سیکھیں گے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی سیکھیں گے کہ ہم نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو جو کوئی بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے اور اپنی رجسٹریشن کروا سکتا ہے۔ 1 جون سے انشاءاللہ ہمارا یہ کورس سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو جو کوئی اپنا رجسٹریشن کروانا چاہے وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ تو چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَشَاءُ، سب سے بڑی مسٹیک جو یہاں پر میں نکالتی ہوں یہ واو لین کی ہے۔ واو ساکن سے پہلے جب زبر آ جاتا ہے نا تو اس کی ساؤنڈ لو کی ہوتی ہے، لو کی نہیں ہوتی۔ لو اینڈ پہ او کی ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ لو میں آپ نے یو کی ساؤنڈ دینی ہے، یعنی کہ ڈبل یو کی ساؤنڈ ہوگی وَلَو، ٹھیک ہے۔ وَلَو نہیں ہوگا، لو او کی ساؤنڈ آپ نے نہیں دینی، اس میں آپ نے یو کی ساؤنڈ دینی ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، نشاء کے اوپر یہ جو مد ہے، مد متصل یعنی کہ بڑی مد، اس کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچنا ہے اور اس کی پہچان ہم اس حمزہ سے کریں گے۔ اگر اس مد کے بعد یہ والی حمزہ آ جائے تو اٹ مینز یہ بڑی مد ہے اور ہم نے اس کو 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، علا پہ یہ جو مد ہے یہ ہے مد منفصل یعنی کہ چھوٹی مد، اور اس کی پہچان ہم نے کرنی ہے اس والے حمزہ سے۔ وہ الف جس کے اوپر کوئی حرکت ہو اس کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ بڑی مد کی پہچان ہوگی یہ والی اور چھوٹی مد یعنی کہ مد منفصل کی پہچان ہوگی یہ والی۔ مد منفصل کو ہم نے 3 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، تابقُس قاف پر کر کے پڑھا جائے گا، صاد را کے اوپر جب زبر آ جاتی ہے تو را بھی پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اس کے آگے الف مدہ ہے۔ الف مدہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو الف مدہ بن جاتا ہے اور ہم نے اس کو ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، نا کے اوپر کھڑی زبر، اس کو ہم نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا، قاف حروف میں سے ہے، مُضِيًّا وَلَا يَرْجَعُونَ، یا کے اوپر تشدید ہے نا تو آپ نے اس کو مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ ضاد اور ضاد دونوں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہیں، ضاد بھی ٹھیک ہے، ضاد بھی ٹھیک ہے۔ مُضِيًّا بھی پڑھا جا سکتا ہے، مُضِيًّا بھی پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، قاف پہ جب ہم قلقلہ کریں گے، جب ہم وقف کریں گے تو ہم اس کو قلقلے کے ساتھ اس کی ادائیگی کریں گے، یعنی کہ اس کو ہلا کے پڑھیں گے۔ فِي الْخَلْقِ، فِي الْخَلْقِ، ٹھیک ہے، فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، را کے اوپر زبر تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ الحمدللہ سے ہماری سورہ یاسین کی 70 آیات مکمل ہو چکی ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو
تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو میرا آنے والا سبق جو ہے وہ مل سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔